اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج کی نہایت اہم تقریب میں آپ سب یہاں موجود ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان ریلویز اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر رہی ہے اور اس پروسیس میں ہم ایک انتہائی اہم قدم ہم نے آگے بڑھایا ہے، جس کا نتیجہ آج ایک معاہدے کی شکل میں آپ کے سامنے آنے والا ہے. میرے پچھلے ٹینیور میں بھی ریلویز نے یہ ایفرٹ کی تھی اور ہم نے FIS اور MIS سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کی تھی. اس میں ہمیں پارشلی کامیابی بھی ہوئی تھی. جیسا کہ مجھ سے پہلے بتایا گیا ہے، ہم نے ان ہاؤس ارینجمنٹ کے تحت بہت کم لاگت کے ساتھ ای ٹکٹنگ کا نظام قائم کیا. اس کے بعد ہماری لینڈز جو پورے ملک میں بکھری ہوئی تھی اور جن کا آڈٹ خود ریلوے کرنے کے قابل نہیں تھی، اور چیتھڑوں پر انہوں نے وہ کاغذ کے چیتھڑوں پر اپنا ریکارڈ رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے پوری طرح ڈیجیٹائز کیا اربن یونٹ پنجاب کے تعاون سے. اور آج ہماری جو لینڈ مینجمنٹ ہے، جو اس کی ڈیجیٹل مینجمنٹ ہے، وہ الحمدللہ ٹاپ آف لائن ہے. اور اب میں نے ان کو ریلوے والوں کو کہا ہے کہ یہ سول ایویشن کی جو لینڈ مینجمنٹ ہے اس کو بھی لک آفٹر کریں اور ان کو بھی سکھائیں، اور یہ سکھا رہے ہیں ان کو. لیکن سیب کے ذریعے جو سلوشن ہمیں مل رہا ہے یہ ایک ٹوٹیلٹی میں ہے اور کمپلیٹ سلوشن ہے، جو ڈیفینیٹلی ہمارے ادارے کے اندر ٹرانسپیرنسی لائے گا، ایفیشنسی لائے گا اور ہماری کاسٹ کٹنگ ہوگی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے آگے رکھتا ہوں. ہمارے 1.25 لاکھ کے قریب پینشنرز ہیں جنہیں ہم بینکوں کے ذریعے پینشن دیتے ہیں. بہت سارے پینشنرز جو ہیں وہ پینشن لینے نہیں آتے، کوئی بیمار ہے، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ بینکس ان کی پینشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں حال یہ تھا کہ ہم ریکنسائل نہیں کر پاتے. اور یہاں ممبر فائنینس موجود ہیں، 1.42 ارب روپے کی ہم نے ریکوری کی ہے ریکنسائل کر کے. لیکن اگر یہ سسٹم سیپ کا ہمارے پاس موجود ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ خود بخود سارا آڈٹ اور سارا حساب کتاب ہو جاتا. اور ہمارا خیال ہے کہ بھی 3-3.5 ارب روپیہ ہمیں مزید بینکوں سے ریکنسائل کر کے لینا ہے. یہ صرف ایک سیکٹر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں بلینز آف روپیز کی پروکیورمنٹ ہے، کانٹریکٹس ہیں، مینٹیننس کے اخراجات ہیں، پینشنز ہیں، سیلریز ہیں، آئل بل ہے، اللہ حاصل کیا زمینیں ہیں، 2.25 لاکھ ایکڑ کے قریب ان کے پاس زمین ہے. تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال دیر آئے درست آئے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ریلویز کی ڈائریکشن ایک بار پھر ٹھیک ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ ریلوے ایک بار پھر میرے ذمہ لگ گیا ہے، اور اس بار ریلوے ذمہ نہیں لگا، PIA بھی ساتھ ذمہ لگ گیا ہے. اور PIA نہیں لگا بلکہ اس کے ساتھ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ بھی ایک اور الگ سے نظام ہے، وہ بھی لگ گیا ہمارے ذمہ. تو یہ سارا کام لے کے چل رہے ہیں. ریلوے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ML1 پہ اب چائنیز لیڈرشپ نے ایگری کیا ہے. سو یہ جو سیپ کا سسٹم ہے یہ ہمارے لیے اور ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ایک نئی ریلویز کی تخلیق ہونے جا رہی ہے اگلے 10 سال کے اندر. میں نے پہلے بھی کہا تھا 2013 میں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر ریلویز کے سسٹم کو ریویمپ کرنا ہے، اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، تو یہ 20 سال کا کام تھا. 5 سال کا کام ہم کر گئے تھے. میرا خیال تھا کہ جو کام ہم چھوڑ گئے ہیں ہمارے بعد آنے والے اس کو اسی پیس سے آگے بڑھائیں گے. بہرحال جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب ہمیں پھر صفر سے اپنے کام کا آغاز کرنا پڑا ہے. لیکن میں پاکستان ریلویز کے جو مینجمنٹ ہے، سینئر مینجمنٹ اور جو مڈل ٹیئر مینجمنٹ ہے، اور جو ہمارے محنت کش مزدور ہیں، میں ان کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان میں بہترین لوگ موجود ہیں. یہ معجزے کر سکتے ہیں اور یہ معجزے کر دکھاتے ہیں اگر ان پہ الزام لگانے کی بجائے ان پہ اعتماد کیا جائے. یہی لوگ تھے جنہوں نے ریلویز کو 2013 سے 2018 کے بیچ میں ٹرن اراؤنڈ کیا تھا. لیکن اگر اب ان کو ابیوز کریں گے، ان کو ساتھ بٹھا کے ان پر بہتان لگائیں گے تو یہ کام نہیں کریں گے. پاکستان میں سول سرونٹس جو ہیں خاص طور پہ وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے. جس شخص کو 20 لاکھ ملنا چاہیے وہ 2 لاکھ میں کام کر رہا ہے.
اور وہ دریا میں سے نکلتا ہے بالکل خشک، ایک قطرہ نہیں لگا ہوا. 15 دن بعد ان کی سیلری ختم ہو جاتی ہے. یہ 22 گریڈ اور 21 گریڈ کے افسران ہیں، مگر یہ اپنی پرائڈ کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں اپنے جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو حکومتوں میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تذلیل کبھی نہ کرے اور کوئی بھی نہ کرے. اور ان میں سے جو آنیسٹ لوگ ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں، ان کو آپ کو سر کا تاج بنانا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کریں بند کمرے کے اندر، لیکن ان کی بے عزتی نہ کی جائے. ہم نے بے عزتی کر کے بہت لوگوں کو خراب کیا ہے. بہرحال ریلویز اپنے ٹریک پہ واپس ہے. یہ جہاں تک اس سیپ کے سسٹم کا تعلق ہے، یہ تو ہمیں ایک ٹوٹل سولوشن پیش کرتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت میڈیا اور میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، 3 سیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں ریلویز کے لیے اگر ہم نے اس کو بچانا ہے. ایک ہماری زمینیں، جن پہ آنریبل سپریم کورٹ کے 3 مختلف آرڈر ہیں. تینوں آرڈر ایک دوسرے سے نہیں ملتے. ایک آرڈر کہتا ہے کہ آپ 1 انچ زمین جو ہے اس کو کمرشلی یوز نہیں کر سکتے. ایک آرڈر کہتا ہے آپ 5 سال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک آرڈر یہ کہتا ہے 25 سال کے لیے کر سکتے ہیں. اس سے پیچھے بھی ایک آرڈر آنریبل سپریم کورٹ کا موجود ہے، جس میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے صوبوں کو کہا تھا کہ ریلوے کی زمینیں ان کے نام کر دیں، مگر کے پی اور بلوچستان نے کی، پنجاب اور سندھ نے نہیں کی، ایون ہمارے اپنے دور میں بھی نہیں کی. تو اب ہم ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں ریویو میں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کیس لگے اور ریلویز کو اپنی وہ زمین جو اس کو آپریشنز کے لیے درکار نہیں ہے، اس پہ اس کو کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت ملے ایک ٹرانسپیرنٹ مینر کے اندر. تو اربوں روپیہ یہ ریلوے کو پلس ہو سکتا ہے. پوری دنیا میں ریلویز نے یہی کیا ہے. دوسرا راستہ ہے آپ کے پاس آپٹک فائبر کا. ہمارے آنے سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو پر میٹر کوئی کرایہ ورایہ دیں گے اور وہ ROW استعمال کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم ریونیو شیئرنگ کے اوپر جائیں گے، وہاں پھر ہمیں سیپ کے سسٹم کی ضرورت پڑ جائے گی. تو ہم ریونیو شیئرنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپٹک فائبر جو بچھانا چاہتا ہے، ROW یوز کرنا چاہتا ہے، وہ آئے آ کے ریلوے کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے. تیسرا جو بہت اہم انیشیٹو ہے آپ کے لیے، جو آپ کا کور بزنس نہیں ہے لیکن وہ آپ کو بلینز آف روپیز دے گا، جس پہ اب آپ چل پڑے ہیں، وہ ہے ریلویز کی برانڈنگ، ریلوے اسٹیشنز کی اور چلتی ٹرین کی، باہر سے بھی اور اندر سے بھی. پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹرینیں اور بسیں، ان کے اوپر وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی اور وہ آپ کو ریونیو آ رہا ہے. ہمیں 1 روپیہ ریونیو نہیں آتا اس سے. تو یہ 3 ایسے سیکٹر ہیں جن پہ آپ کو اگلے چند ماہ کے اندر وار فوٹنگ کے اوپر آپ کو ایڈوانسمنٹ کرنی ہے، تاکہ آپ پر یہ جو بوجھ آ گیا آپ اس کا مقابلہ کریں. کیونکہ آپ کا آئل بل جو 20 ارب تھا وہ اب 38 بلین ہو گیا 1 سال کے اندر. 18 ارب روپے کی ہٹ ہے صرف آئل بل کے اندر. پینشنز بڑھ گئی ہیں، سیلریز بڑھ گئی ہیں. یہ جو فلڈ آیا اس نے ہماری کمر توڑ دی ہے اور ہمارے انفراسٹرکچر کو بہت بری طرح تباہ کیا ہے. مگر پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریلویز نے فیڈرل گورنمنٹ سے 1 پائی نہیں لی گرانٹ کے طور پہ ایڈیشنل، اور اپنے ریسورسز کے اندر ہم نے کام کر کے تقریباً ہم نے 75% سسٹم کو بحال کر لیا. ہم 4 لاکھ لیٹر فیول کنزیوم کرتے تھے اور جتنے پیسے کماتے تھے وہ ہم 3 لاکھ لیٹر کنزیوم کر کے اس سے زیادہ آج کما رہے ہیں. تو ابھی ایک اور انیشیٹو آ رہا ہے اور ہماری یہ ہم نے ریکویسٹ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جو آئل ہے وہ کراچی پورٹ سے جب اٹھانا ہے تو وہ رائٹ آف ریفیوزل پاکستان ریلویز کو ملنا چاہیے. ہم جلدی پہنچائیں گے، سستا پہنچائیں گے اور اس سے ریلویز کو بھی فائدہ ہوگا اور اسٹیٹ آئل کمپنی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. بہت بات ہم ریلویز پہ کر سکتے ہیں. میں صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو وقت باقی ہے 9 یا 10 ماہ جتنے بھی خدا تعالیٰ کو پتہ ہے، اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم 3 سال کا کام کر لیں. اس سے زیادہ تو شاید نہ ہو سکے 10 مہینے میں، لیکن 3 سال کی ہم ایک لانگ جمپ لگائیں گے اور ہم چھٹی نہیں کرتے. اور یہ جو ریلوے کے افسران ہیں یہ اتوار کو بھی کام کرتے ہیں. سیچرڈے کی چھٹی صرف ریلویز میں نہیں ہوتی اور ریلوے کا ہیڈ کوارٹر کھلتا ہے اور یہ سارے حضرات وہاں میرے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور اس کا کوئی TA نہیں لیتے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ اس کام کو اپنا پیشن سمجھ کے کرتے ہیں. پھر ایک اور یہاں خرابی ہوئی ہے کہ جب فیڈرل سیکٹری ریلوے لگانے کی باری آتی ہے تو ہم کسی اور سروس کا آدمی لگا دیتے ہیں. تو میں نے پچھلے 5 سال بھی یہ نہیں ہونے دیا اور ابھی بھی ریلوے سروس کے جو سینئر موسٹ آفیسر ہیں جو بھی آپ سے بات کر رہے تھے ظفر زمان صاحب، یہ فیڈرل سیکٹری ہیں. تو آپ کو اپنے اچھے افسروں کو عزت دینی ہے کیونکہ آپ انہیں اور کچھ نہیں دے سکتے. آپ ان کی سیلری بڑھا نہیں سکتے، آپ ان کے پریولیجز نہیں بڑھا سکتے، ان کی عزت تو کر سکتے ہیں. ان کی خدمات کو تسلیم تو کریں آپ کم از کم. معاشرہ مانے تو صحیح کہ کس مشکل میں یہ لوگ
بڑی لو سیلریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایمانداری سے کر رہے ہیں. 2 نمبر مال بھی موجود ہے مگر وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس کا علاج موجود ہے. ان کو آپ لہریں گننے پہ لگا دیں. نکال تو سکتے نہیں ہیں, وہ اسٹے آرڈر لے آئیں گے. لہریں گننے پر تو ہم لگا سکتے ہیں نا, ہم یہی کرتے ہیں ہر بار. تو اس بار جب یہ کام میرے ذمہ لگا دوبارہ تو مجھے پوچھا گیا کہ ریلوے کا کیا ہے. میں نے کہا ریلوے کا تو مشکل کام نہیں ہے, بس ایک انجن بند تھا اسے اسٹارٹ کر دیا ہے. اب یہ چل رہا, آٹو پہ کام کر رہا ہے اپنا. لیکن پی آئی اے جو ہے اس کا کام کافی مشکل ہے اور ایویشن کا کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم بطور قوم اپنے چیلنجز پر قابو پائیں گے. ہم سیاستدانوں کو باتیں کم کرنی چاہیے اور عمل زیادہ کرنا چاہیے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہمیں حکومت ملے, جب ملے, سارا وقت تو مل نہیں سکتی, تو جب ملے ہمیں میرٹ کی پاسداری کرنی چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان ریلویز کے اندر کوئی پروموشن, کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ میرٹ کے علاوہ الحمدللہ نہیں ہو سکتی. اس کا اختیار نہ منسٹر ریلویز کے پاس ہے, نہ سیکرٹری ریلویز کے پاس ہے, نہ سی او ریلویز کے پاس ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہر چیز ایک سسٹم کے تابع چلتی ہے. ہمارے پاس 12,000 جابز ہیں. بڑا آسان ہے جی, جابز کھول دو, بھرتی کر لو, تنخواہ نہیں دینی اس کے بعد. یہ ماضی میں اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ بھرتی کر لو, اپنے حلقے مضبوط کر لو, ملک کو کمزور کر دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ نہیں کیا, ہم یہ نہیں کریں گے, نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمارے پاس ابھی پہلے لوگوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. بڑی مشکل سے پینشن اور سیلری دے رہے ہیں. نئے لوگوں کو لائیں گے تو پیسے کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ڈائریکٹ سیب سے ریلیٹڈ باتیں نہیں ہیں, لیکن ریلوے سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو جانکاری ہو ریلویز کے بارے میں. 10 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کا روزگار اس ریلویز کے سسٹم کے ساتھ وابستہ ہے. انڈیا ہم سے 40 سال آگے چلا گیا ہے. ایران ہم سے 50 سال آگے نکل گیا ہے. بنگلہ دیش ہم سے 25-30 سال آگے نکل گیا ہے. تو ہم وہیں گھوم رہے ہیں. اور ہم اس لیے وہیں گھوم رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے ملک کون چلائے گا. ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ آئین موجود ہے, اس کا احترام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. باتیں سب کرتے ہیں آئین کا احترام کرنے کی. ہمیں کانسٹیٹیوشن کا احترام کرنا ہے, جمہوری رویے لے کے آنے ہیں. اختلاف کریں لیکن حدود کے اندر رہ کے کریں. ایک دوسرے کو غدار اور چور کہنا ترک کریں اور لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. اور جو کام کرتا دیانتداری کے ساتھ, اگر اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو اڑنگا دینے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کام کرنے دیں. یقین کریں کہ پاکستان کے ادارے, بہت سے ادارے سنک کر رہے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس اب, کیونکہ دنیا بہت عرصہ آپ کو پیسے نہیں دے گی. دنیا ہمیں پال نہیں سکتی بہت عرصہ. ہمیں اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کرنا ہے. اور یہ ML1 مہربانی ہے چائنیز سائڈ کی کہ وہ انہوں نے مان گئے ہیں. اگر وہ نہ مانتے تو کیا ہم نے اس کو کرنا نہیں تھا؟ وہ مان گئے ہیں تو 10 برس میں ہو جائے گی, نہ مانتے تو ہم 20 سال میں کرتے. ہم نے کرنا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی ہے. ساری زندگی کرائسس دیکھے ہیں اور ساری زندگی ان کا مقابلہ کرنا پڑا کالج لائف سے لے کے اب تک, لیکن ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی ہے. تو ریلویز جو ہے اس نے بہت بڑا کرائسس فیس کیا ہے. یہ ابھی بھی کر رہی ہے, لیکن ان کے دل مطمئن ہے. یہ رات کو اپنی نیند سو جاتے ہیں اب جا کے, اس لیے کہ یہ سارا دن 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ انہیں پتہ ہے یہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ریلویز کے اندر ویلیو ایڈیشن ہوگی. اور یہ جو ہم لے کے آ رہے ہیں ERP کا سسٹم, سیپ کا, ان کے ذریعے یہ جو آپ کی TMC ہے, یہ یقینی طور پہ ہمیں بڑی مدد کرے گا. میری ان سے حسیب صاحب سے ایک ہی ملاقات ہوئی ہے 10-15 منٹ کی, تو میں نے انہیں ایک بریلینٹ آدمی مانا ہے. اور میں جو جلدی مان گیا ہوں اس ساری بات پہ, اس پہ ان کا بڑا کریڈٹ ہے. کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا ان کا پورا بیک گراؤنڈ, کہاں سے چلے تھے, کہاں آ کے کھڑے ہوئے. یہ سیلف میڈ آدمی ہیں. تو دنیا بدلتے وہی لوگ ہیں جو سیلف میڈ ہیں, اور بڑے کام بھی وہی کر سکتے ہیں. جو اسٹیریوٹائپ لوگ ہیں وہ بڑے کام نہیں کر سکتے. تو آپ کا بہت شکریہ. ہم نے ایک اچھی شام آج گزاری ہے. ابھی آپ کے ساتھ چائے کا کپ بھی پئیں گے. ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے بڑھے گا. مشکلات ضرور ہیں لیکن ہمارا عزم مضبوط ہے. ہم سب مل کر, ہم کہیں بھی ہیں, کسی بھی سوچ کے حامل ہیں, مگر ہم پاکستانی ہیں. اپنے گھر کی انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت بھی کریں گے, اس کو سجائیں گے بھی, اس کو سنواریں گے بھی. پاکستان پائندہ.